الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اسلامی عقیدہ، صحیح عقیدہ ضروری کیوں ہے۔ محترم حضرات، انسان کو اگر پینے کے لیے پانی میسر نہ ہو، سانس لینے کے لیے ہوا میسر نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن انسان کے پاس صحیح عقیدہ نہ ہو، وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ عقیدہ جس کو لے کر ہر نبی، ہر رسول اس دنیا کی طرف تشریف لے آئے، وہ عقیدہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا، اگر یہ عقیدہ کسی انسان کے پاس نہ ہو تو آخرت کی زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پانی کے نہ ملنے پر، انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا نہ ملنے پر جو گھاٹا ہے، نقصان ہے، اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ گھاٹا اس بات پر ہے کہ انسان کو صحیح عقیدہ نہ ملے، صحیح عقیدے کو وہ قبول نہ کرے۔ اسی لیے کل آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار، کل آخرت کی زندگی کی کامیابی کی بنیاد صحیح عقیدے پر ہے، صحیح ایمان پر ہے، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، جسے وہ مانتا ہے، جس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کل قیامت کے دن اس کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی 40ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، صحیح عقیدے کو قبول نہیں کیا اور تکبر میں پڑے رہے، اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے اس وقت تک نہیں کھولے جائیں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو جائیں۔ اب سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا تو ناممکن سی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر ہرگز، غلط عقیدے والے ہرگز جنت میں جا نہیں سکتے، یہ ناممکن والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی لڑکا، نوجوان لڑکا خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، جب وہ بیمار ہو گیا، بیمار پرسی کے لیے جا کر دیکھا کہ وہ آخری سانسیں گن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کو اسلام کی دعوت دی ہوگی، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، باپ سر کے قریب کھڑا ہوا تھا، تو اس لڑکے کے، اس نوجوان کے باپ نے کہا، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم، قاسم کے باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرو، ان کی بات مان لو۔ تو فوراً اس بچے نے، اس نوجوان لڑکے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور اس بات کا اقرار کر لیا، اس بات کی گواہی دے دی کہ معبود برحق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، صرف اللہ ایک کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس بات کی بھی اس نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکل ہی رہے تھے کہ اس لڑکے کا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوان کے موت کے رنج سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ وہ نوجوان اسلام کی حالت میں مرا ہے، صحیح عقیدے کو لے کر وہ انتقال ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے میرے ذریعے اس یہودی لڑکے کو، اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ابو داود کتاب کی 3090 پر 5ویں حدیث ہے، 3095۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بغیر صحیح عقیدے کے کل آخرت کی زندگی میں کامیابی ناممکن ہے۔
اس بچے نے صحیح عقیدے کو قبول کیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچایا، ورنہ وہ ہمیشگی کی جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ اور اسی طرح محترم حضرات اور خواتین، صحیح عقیدہ ہو تبھی جا کر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری دعائیں، ہماری قربانی، تمام عبادتیں صحیح عقیدے کی بنیاد ہی پر قبول کیے جائیں گے۔ اگر صحیح عقیدہ نہ ہو تو یہ تمام عبادتیں بیکار، ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے صدقات و خیرات بیکار۔ جس طرح ہم ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، ایک بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، اس بلڈنگ کے لیے مضبوط بنیادوں کا، فاؤنڈیشن کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ بغیر مضبوط بنیاد کے اب بڑی عمارت کھڑی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے لیے وہ عمارت کھڑی رہے، لیکن بہت جلد وہ عمارت منہدم ہو جائے گی، دھڑام سے وہ گر جائے گی۔ اس عمارت کو لے کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمارت کو بنانے کے بعد آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو عمارت کی بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے، صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح نماز، روزہ، صدقات و خیرات، ہماری قربانیاں، ہمارے ذکر و اذکار، ان جیسی عبادتوں کی عمارت ہم جب کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام عبادتوں کی جو بنیاد ہے ہمارا ایمان، صحیح عقیدہ، اس بنیاد کو مضبوط کریں، صحیح کریں، تبھی جا کر ان تمام عبادتوں کی عمارت درست ہوگی، فائدہ مند ہوگی، ورنہ وہ تمام عبادتیں دھڑام سے گر جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح ایک درخت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ درخت پھلدار ہو، پھول دے، پھل دے، ہرا بھرا ہو، مضبوط ہو، اس کی ٹہنیاں اچھی ہوں، شاخیں اچھی ہوں، تو ضروری ہے کہ اس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں، صحیح ہوں۔ جڑیں مضبوط رہیں گی، صحیح رہیں گی، تبھی جا کر اس درخت کے پھل اچھے ہوں گے، وہ پھل دے گا، پھول دے گا، ہرا بھرا ہوگا۔ تو اسی طرح عقیدے کی اہمیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عمارت ہم کو نظر آتی ہے، لیکن اس عمارت سے زیادہ نظر نہ آنے والی بنیاد زیادہ اہم ہے، مضبوط ہونا ضروری ہے۔ درخت ہم کو نظر آتا ہے، درخت کے پھل نظر آتے ہیں، لیکن اس درخت سے کہیں زیادہ آنکھوں کو نہ دکھائی دینے والی وہ جڑیں زیادہ اہم ہیں۔ تو اسی طرح روزہ، صدقات و خیرات، اذکار و ادعیہ، ان ظاہری عبادات سے کہیں زیادہ آنکھوں کو نہ دکھنے والا دل کا ایمان، ہمارا عقیدہ بہت ضروری ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ اعمال قبول ہوں گے۔ اسی لیے محترم حضرات اور خواتین اسلام، اگر کسی کے پاس غلط عقیدہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ صحابہ کرام کو سکھایا ویسا عقیدہ ہمارے پاس نہ ہو، غلط عقیدہ ہو، تو یقین جاننا ہم 1000 نمازیں پڑھ لیں، ہم 1000 روزے رکھ لیں، تمام عبادتیں رائے گاں ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ اسی کے متعلق چند آیات آپ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرماتا ہے 3 اور 4 آیت میں، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے چند لوگ تھک جائیں گے، عمل کر کر کے تھک جائیں گے۔ تو اگلی بات کیا ہونی چاہیے؟ کل قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں، 4 آیت میں کہتا ہے تصلیٰ نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا وجہ؟ عمل کر کر کے وہ لوگ تھک گئے تھے، لیکن پھر بھی جہنم میں داخل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تمام اعمال غلط عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے کیے ہوں گے۔ اسی لیے اس غلط عقیدے نے، غلط ایمان نے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح سورہ فرقان کی 23ویں آیت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے اور ان کے اعمال کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح، اڑتے ہوئی دھول کی طرح ہم بنا دیں گے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، کوئی وزن نہیں رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی 103ویں آیت سے لے کر 106ویں آیت تک آپ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے نبی، آپ لوگوں سے پوچھئے هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، عمل کے معاملے میں سب سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا کون ہے؟
میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنے کی وجہ سے گھاٹا اٹھانا، ایک ہے عمل کرنے کے باوجود گھاٹا اٹھانا۔ ایک طالب علم ہے جس نے ایگزام کے لیے تیاری نہیں کی، کوشش نہیں کی، پڑھائی نہیں کی، اگر وہ طالب علم ایگزام میں فیل ہوتا ہے، ہاں یہ گھاٹا ہے، لیکن ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے خوب محنت کی، خوب پڑھائی کی، لیکن وہ اسٹوڈنٹ بھی ایگزام میں جا کر فیل ہو جائے تو کس کا گھاٹا بڑا ہے؟ جس نے محنت کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کی، اسی کا نقصان بڑا ہے، وہی افسوس زدہ ہوگا۔ تو عمل کرنے کے باوجود گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں؟ میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے وہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی تمام تر کوششیں دنیاوی زندگی ہی میں بیکار چلی گئی، رائے گاں چلی گئیں۔ حالانکہ وہ کیا سمجھتے تھے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو بہت اچھے اعمال کر رہا ہوں، میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن ان کی تمام کوششیں بیکار چلی جائیں گی۔ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ کہتا ہے کہ ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ غلط عقیدے کی بنیاد پر، غلط عقیدوں کے ساتھ انہوں نے یہ اعمال کیے، اس لیے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں لوگوں سے، میرا ایک تجربہ، میں اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، میں نے سوچا ایک مرتبہ پلاننگ کی کہ بیوی بچوں کو لے کر میں اپنے خاص بستی کو جا کر آؤں گا۔ اسکول والوں سے اجازت لی، 10-15 منٹ چل کر ٹرین پکڑنی ہوتی ہے، وہاں جا کر دیکھا، پتہ چلا کہ ٹرین چالو نہیں ہے، 2-3 گھنٹوں کے لیے ٹرین کی سروس نہیں ہے۔ پھر چل کر آٹو پکڑی، آٹو لی، پھر اس کے بعد بس سٹاپ تک گیا، پھر 1 سے 2 بس میں نے کی، اس کے بعد گھر پہنچا، بیوی بچوں کو لے کر، لگیج لے کر دوبارہ ایک بس پکڑی بس سٹینڈ تک پہنچنے کے لیے، بڑے بس سٹینڈ تک۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا تہوار ہے کسی بستی میں، جتنی بھی بسیں آتی ہیں دوسری بستیوں سے، تمام بسوں کو، تمام گاڑیوں کو جہاں پر وہ تہوار چل رہا ہے اس بستی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جوق در جوق بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، تو اس لیے تمام بسیں وہاں پر پلٹا دی جائیں گی۔ آج کہیں کسی بستی کی طرف لوگوں کو جانے کا موقع نہیں ہے۔ کوئی چارہ نہیں تھا، مایوس ہو کر بیوی بچوں کو لے کر، لگیج لے کر واپس بس پکڑی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہی آیت ذہن و دماغ میں گھوم رہی ہے کہ آج میں نے بس 5 سے 6 گھنٹہ محنت کی، لوگوں سے بات چیت کی، اجازت لی اسکول والوں سے، اور یہاں وہاں ایک آدھے پونے گھنٹے کے لیے میں چلا پھرا، بیوی بچوں کو لے کر آیا، لگیج اٹھانے میں محنت لگی، اور بسوں کے لیے، آٹو کے لیے تھوڑا بہت پیسہ خرچ کر لیا۔ 5-6 گھنٹے کی محنت بیکار ہو گئی، رزلٹ کچھ نہیں ملا، نتیجہ کچھ نہیں ملا۔ جس کام کے لیے ساری محنت تھی وہ کام ہم کو حاصل نہیں ہوا، وہ مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا۔ تو صرف 4-5 گھنٹے کی محنت بیکار ہونے پر اتنا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ 5-6 گھنٹے کی بات تو آپ چھوڑیے، ایک آدھا گھنٹہ آپ سسٹم میں بیٹھ کر کچھ تیاری کریں، کچھ ای میل لکھیں، میل تیار کریں، لیکن اچانک سے وہ ڈیلیٹ ہو جائے، کتنا افسوس ہوتا ہے ہم کو۔ ایک آدھے گھنٹے کی محنت، تو ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، ہر انسان کو بچائے۔ ایک آدھے گھنٹے کی محنت بیکار ہونے پر ہم اتنا افسوس کرتے ہیں، 5-6 گھنٹے کی محنت بیکار ہونے پر ہم افسوس زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ساری زندگی کسی نے اعمال کیے ہوں لیکن غلط عقیدے کی بنیاد پر، اور کل قیامت کے دن ساری زندگی کی محنت بیکار ہو جائے گی، اڑتے ہوئے ذرات کی مانند وہ ختم ہو جائیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی، تو کتنا ان لوگوں کو افسوس ہوگا۔ ایسی حالت کسی دشمن کو بھی اللہ نہ دے، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ تو اسی لیے محترم حضرات اور خواتین اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم دیکھیں کہ میرا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، میرا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں، جو عقیدہ کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ یہ ہم پر سب سے پہلا فرض بنتا ہے۔ جاہلیت میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، عبداللہ بن جدعان، بہت اچھے آدمی تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، سماج کی، لوگوں کی فکر ان کو تھی،
اس بات کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو سکتا ہے، جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک 15 سال پہلے کا واقعہ۔ عبداللہ بن جدعان نے اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کر ایک میٹنگ کی تیاری کی۔ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ان کا یہ مقصد تھا کہ مکے میں ہم چوری ڈکیتی ہونے نہیں دیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، بیوہ عورتوں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، یتیموں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سماج کی فکر لے کر چند لوگ اٹھے اور ایک کمیٹی قائم کی جس کا نام تھا حلف الفضول یا کہ حلف المطیبین۔ اللہ کے رسول بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، اس کمیٹی میں شامل تھے، ایک ممبر تھے، اور یہ میٹنگ کہاں پر ہو رہی تھی؟ عبداللہ بن جدعان ہی کے گھر میں۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کتنا اچھا آدمی تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان غریبوں کو کھلایا کرتا تھا، رشتوں کو جوڑا کرتا تھا، اور بہت ساری اچھائیاں اس کے پاس تھیں، کہ تمام نیکیاں، تمام اچھے کام عبداللہ بن جدعان کو فائدہ پہنچائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک دن بھی عبداللہ بن جدعان نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ اگر اس کا اللہ پر ایمان ہوتا، اگر اس کا آخرت کی زندگی کا عقیدہ ہوتا، ایمان ہوتا، تو ضرور ایک نہ ایک دن وہ یہ دعا مانگتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جنت دے دے۔ اس کا ایمان نہیں تھا، اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اس لیے ایک دن بھی اس کی یہ دعا نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے تمام اچھے کام بیکار چلے جائیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 اٹھا کر آپ دیکھیں، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18 نبیوں کے نام لیے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس طرح 18 نبیوں کے نام لیے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں، آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان نبیوں نے بھی غلط عقیدہ قبول کیا ہوتا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہوتا، جو کہ غلط عقیدہ ہے، غلط ایمان ہے، اگر ان نبیوں نے بھی یہ غلط کام کیا ہوتا تو ان کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے، تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری تمام عبادتیں، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات اسی وقت قابل قبول قرار پائیں گے جب ہمارے پاس صحیح عقیدے کی بنیاد ہو۔ صحیح عقیدے کی بنیاد پر آپ نماز روزے کی عمارت کو تعمیر کریں، بلڈنگ بنائیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کل قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ جس جنگ کے لیے اب روانہ ہونے والے ہیں اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہاں اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لے آؤ پھر اس کے بعد میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا کافروں کے خلاف۔ تو فوراً وہ شخص اسلام لے آئے، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، جنگ میں وہ مارے گئے، شہید کر دیے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیے گئے صحابہ کرام کو دیکھا تو دیکھا کہ یہ صحابی بھی مرے پڑے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل قلیلا واجر کثیرا، انہوں نے بہت چند اعمال کیے ہیں، تھوڑے سے اعمال کیے ہیں، لیکن بہت سارا ثواب ان کو ملنے والا ہے۔ تو ذرا دیکھیے عبداللہ بن جدعان، جن کے بارے میں مسلم شریف کی 214 نمبر والی حدیث ہے، مسلم شریف میں 214۔ عبداللہ بن جدعان ایک طرف، جن کی تمام محنتیں، پوری زندگی کی محنتیں بیکار چلی گئیں، اور دوسری طرف یہ صحابی جو اسلام لاتے ہیں اور دوسرے ہی وہلے میں، دوسرے ہی موقع پر شہید کر دیے جاتے ہیں، نہ ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملا، نماز کا وقت بھی نہیں آیا، نہ ہی روزہ رکھنے کا موقع، نہ ہی دوسرے اعمال کرنے کا موقع۔ اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد جام شہادت نوش فرما لی۔ عبداللہ بن جدعان کی ساری محنتیں بیکار، لیکن یہ صحابی، یہ شخص
اسلام لانے کے بعد بڑی مشکل سے انہوں نے 1-2 گھنٹہ گزارا ہوگا، لیکن وہ 1-2 گھنٹہ بھی اس تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے جو بھی اعمال کیے تھے اس کی قدردانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا ثواب ان کو دینے والا ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے بیان کی، یہ حدیث بخاری میں 2808ویں حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ 2-4 اعمال بھی ہم کر لیں، اس کا فائدہ ہم کو ہوگا، جنت ہم کو مل سکتی ہے۔ صحیح عقیدے کے بغیر چاہے کوئی آدمی 100 سال عبادت کر لے، 200 سال بھی عبادت کر لے، وہ تمام عبادتیں بیکار جانے والی ہیں۔ تو اسی لیے محترم حضرات اور خواتین اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی سب سے پہلے فکر کریں، صحیح عقیدے کی بنیاد ڈالیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر نماز روزے کی عمارت کو تعمیر کریں، تبھی جا کر ہمارے اعمال قبول ہوں گے اور کل قیامت کے دن کی کامیابی ہم کو نصیب ہوگی۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام چیزوں سے زیادہ اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے عقیدے کی، اپنے بچوں کے ایمان کی ہم فکر کریں، اور قرآن و حدیث کے مطابق جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، جو ایمان صحابہ کرام کا تھا، اس ایمان کے مطابق، اس عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہی دعا کیا کرتے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار، مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا لے، شرک کرنے سے بچا لے۔ تو اس طرح ہمیں اپنے عقیدے کی، اپنے اعلی اولاد، اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدہ رکھنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن کامیابی سے ہم کو ہمکنار کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔